بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یہ ہے کہ مانگنے کا کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا بھی۔ اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، وہی اللہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں سے نجات عطا فرما سکتا ہے، وہی اللہ ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے شفا عطا فرما سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں اور سخت بیمار ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ محلے والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا کہ آپ کی بیماری اچھوت کی بیماری ہے، آپ کی وجہ سے ہم بھی بیمار ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، تو نکال دیا۔ کوئی ساتھ نہیں سوائے بیوی کے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اس حال میں کس کو پکار رہے ہیں؟ بولے نا، کس کو پکار رہے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مانگنے کا انداز ہے۔ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر کے وہ جو تکلیف انہیں پہنچی تھی وہ تکلیف ہم نے ان سے ہٹا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، میرے اللہ نے جنت سے اتار کر دنیا کے اندر بھیج دیا، جنتی لباس پہنا ہوا تھا، وہ لباس بھی اتروا لیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام ایک لمبا عرصہ اللہ رب العزت کے سامنے روتے رہے۔ آج ہم چند دن روتے ہیں نا تو آنکھوں میں آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اتنا روئے کہ اگر سارے انسانوں کے آنسو کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کتنا روئے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رو رو کر برا حال ہو گیا تو میرے اللہ کی طرف سے یہ جملے القاء ہوئے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، واقعی مجھ سے خطا ہوئی ہے، اگر تو میرے حال پہ رحم نہیں کرے گا، مجھے معاف نہیں کرے گا تو اللہ پھر میں تو برباد ہو گیا، میرا آپ کے سوا ہے ہی کون، کس کے دروازے پر جاؤں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے یہ رو رو کر اس لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی کو میں تھوڑے، یہ جو امجد صابری صاحب گزرے ہیں انہوں نے کچھ اشعار کہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اسی دعا کی ترجمانی میں یہ اشعار تھوڑے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے عطا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی تجھے رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے تھے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو اگر ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خراب ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو اللہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں اور تجھ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں تو ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ مسرور رکھنا،
بلاؤں سے ہم کو ہمیشہ دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے سامنے یہی گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ تو اگر ہماری پریشانیوں کو نہیں دور کرے گا، اللہ جس مصیبت میں گرفتار ہوں اللہ وہ تو دور نہیں کرے گا، تو اللہ تیرے سوا پھر کون ہے، ہم کس کے دروازے پر ہیں؟ اور حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اے یونس اگر یہ تو دعا نہ مانگتا تو ہم آپ کو قیامت کے دن تک کے لیے اسی طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے دعاؤں سے انسان کی تقدیر بدلا کرتی ہے، دعاؤں سے انسان کی تقدیر بدلا کرتی ہے۔ دعا مانگا کرے اور خوب جی بھر کے مانگا کرے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کے سامنے مانگنے کی ہمت ہی نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، مانگتے ایسے ہیں جیسے اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ انسان کی امیدوں سے بڑھ کر اسے عطا فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن میں بہت ساری ہیں، میں صرف ایک دو دلیلیں عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑنے کے بعد واپس لوٹے اور ایک مقام پر جا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ اس دعا کے اندر ایک جملہ یہ مانگا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ میری اولاد یہاں جو آباد ہو رہی ہے اللہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کیا مانگا؟ کہ اللہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ پھل مانگے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جواب دیکھیے، دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یجبا الیہ الثمرات کل شیء۔ آدم علیہ السلام نے تو پھل مانگے تھے، اور پھل اس کو کہا جاتا ہے جو درخت کے اوپر لگے، اسی کو کہتے ہیں نا پھل، ثمرات اسی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو جملے استعمال فرمایا، کیا فرمایا؟ یجبا الیہ الثمرات کل شیء۔ آپ نے تو صرف درخت پر لگنے والے پھل مانگے، ہم آپ کو ہر قسم کا پھل عطا